نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو کسی کام سے بھیجا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ۔ ان کا اپنا ذاتی کام تھا صحابی کا، تو وہ چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی خیال کرنا اس قبیلے کے لوگ بہت آزاد ہیں، بالخصوص ان کی عورتیں، ان کے اندر بڑا حسن ہے، لیکن وہ پردہ نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو خیانت کے اندر مت ڈالنا۔ مطلب یہ تھا کہ اس قبیلے میں جا تو رہے ہو اپنے کام کے واسطے سے، لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے جانا۔ اللہ پاک نے یہ آنکھیں کعبے کی زیارت کے لیے بنائی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے بنائی ہیں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے بنائی ہیں، اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرانے کے لیے بنائی، یا اپنے والدین کے چہرے پر جب محبت سے بندہ نکاح ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ لہٰذا اے ثعلبہ ان آنکھوں سے گناہ مت کرنا، آنکھوں میں خیانت مت کرنا۔ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب اس قبیلے میں پہنچے اپنے آپ کو بڑا بچایا، لیکن بے اختیار وہ ایک گلی میں سے جا رہے تھے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، بہت بڑا گھر تھا، تو گھر کے آنگن میں صحن میں ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ آپ گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو بلا اختیار آپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جیسے آپ نے اسے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے آپ کے قدم رک گئے کہ مزید اسے دیکھ لوں، اتنی حسین و جمیل۔ تو دیکھتے دیکھتے آپ رک گئے، لیکن اچانک جب آپ کو ایک دل نے جھٹکا دیا کہ اے ثعلبہ کیا کر رہے ہو، تم اپنے نبی کے قول کی نافرمانی کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس قبیلے کی عورتوں سے بچ کے رہنا، وہاں اپنی آنکھوں کو خیانت میں مت ڈالنا۔ اے ثعلبہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اے ثعلبہ تو نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، اپنی آنکھوں کو خیانت میں ڈال دیا۔ تو فوراً ہی آپ نے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے آپ نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، اپنا کام ہی بھول گئے، آپ سیدھے جنگل میں چلے گئے۔ وہاں جنگل بیابان میں جا کے آپ نے رونا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی یہاں کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اے مولا، اے میرے پیارے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں خیانت کر بیٹھا، میں تیرے رسول کی نافرمانی کر بیٹھا، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ تو نے ہمیں آنکھیں دی تھی نیکی کرنے کے لیے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اے مولا میں تیرے نبی کے حکم کی حکم عدولی کر کے اپنی آنکھوں کو خیانت کا مرتکب کر بیٹھا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، پورے 40 دن گزر گئے۔ آپ جنگل میں اتنے شدید روئے کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ اور میرے محبوب کے پاس جا کر ان کو سلام بھی کہہ دو اور میری طرف سے حکم دو کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے غلام ثعلبہ سے گناہ ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اس کی توبہ کر رہا ہے، جتنا وہ ایک گناہ کی وجہ سے رو رہا ہے، ہمیں اس کی توبہ بڑی پسند آئی۔ اے میرے محبوب اس اپنے غلام کو اپنے پاس بلوا کے ان کو خوشخبری سنا دیں کہ آپ کے رب نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی وہ تو آپ سے اجازت لے کے اپنے ذاتی کام سے کچھ 40 دن پہلے وہاں گیا ہوا تھا اس قبیلے میں۔ آپ کو ساری بات یاد آ گئی۔ آپ نے بعض روایات کے مطابق حضرت مولا علی کو بھیجا، بعضوں میں فاروق اعظم کا تذکرہ ہے۔ بہرحال جس بھی صحابی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگل میں بھیجا اس قبیلے میں، تو وہاں سے جا کے جنگل قریب تھا، وہاں دیکھا، بہت ڈھونڈا، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا پتہ نہ چلا۔ جو بھی چرواہے ادھر ادھر تھے ان سے پوچھا گیا۔ ایک چرواہا بیٹھا تھا بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ صحابی ان کے پاس جاتے ہیں، یار تو نے ہمارے ایک حضرت ثعلبہ ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور ان کو تم نے یہاں پر دیکھا وہ ہمارے نبی کے غلام ہیں۔
وہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں رو رہے ہوں، یہی نشانی ہے ان کی۔ تو وہ بکریوں کا چرواہا کہتے ہیں ہاں یار تقریباً کم و بیش 40 دن گزر گئے، 40 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک شخص ہے، اپنے آپ کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے اور اس قدر دل سوز انداز میں روتا ہے، اتنا دکھی انداز میں روتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے روزانہ میں اپنی بکری کے پاس بیٹھے بیٹھے اس دردناک آواز سن کر میں بھی رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اتنا دردناک انداز میں روتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صحابی کہتے ہیں کہ یقیناً وہ حضرت ثعلبہ ہیں کہ ان کی اتنی زبردست قسم کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، یقیناً وہی رو رہے ہوں گے جن کی آواز پر دوسرے لوگ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، حضرت ثعلبہ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ آپ چیختے ہیں، آپ روتے ہیں کہ خدا کے لیے دن کے وقت مجھے اپنے نبی کے سامنے لے کے نہ جانا، کیونکہ اگر میں دن کے اجالے میں اپنے نبی کے سامنے جاؤں گا تو ان گناہگار آنکھوں سے اپنے نبی کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، میں ان گناہگار آنکھوں سے وہ پاکیزہ چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ چنانچہ میں اپنے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا، خدا کے لیے مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں دن کے وقت پیش نہ کرنا۔ چنانچہ شام کا انتظار کیا گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھانا شروع کی تو حضرت ثعلبہ کا وہ صحابی لے کر آ گئے، آپ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ نماز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، ما غرک بربک الکریم، کہ اے مسلمان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ جب یہ آیت حضرت ثعلبہ نے سنی، وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، نماز کی حالت میں تھے۔ کچھ نماز کے اختتام پر صحابہ نے اٹھایا اور انہیں گھر پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اختتام پر لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ بھی ثعلبہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا جی نماز کے دوران آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر وہ بے ہوش ہوئے اور انہیں گھر اٹھا کر پہنچا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے گھر کی طرف رخ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور ان کے سر پر پیار بھرا دست شفقت پھیرتے ہیں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ ارے کیوں روتے ہو؟ تمہاری تو توبہ اللہ پاک نے ایسی شاندار قبول فرمائی ہے کہ آپ کی اس توبہ کی وجہ سے ایک گناہ کو نہیں، زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ پاک نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ سنا خوشی سے انہوں نے ایک اور چیخ ماری اور ان کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی۔ صحابی فوت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اے صحابیو، حضرت ثعلبہ کی بڑی شاندار توبہ تھی، اللہ پاک نے ان کی توبہ ایسی اتنی زیادہ پسند کی ہے کہ ان کا جنازہ سارے صحابہ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے فلاں میدان میں لازمی جمع ہوا۔ سارے صحابہ وہاں پہنچ گئے، جنازہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا تو جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ چل رہے تھے ایک تو پنجوں کے بعد اور بڑے فاصلے سے آپ قدم رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، اس حضرت ثعلبہ کی شاندار توبہ کو اللہ پاک نے جو قبول کیا تو ان خوش نصیب کے جنازہ پڑھنے کے لیے بعد فرشتوں نے خدا سے اجازت مانگی تو اس جنازے میں تم سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو بھی یہ جنازہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے یہ سارا جنازہ صفیں یہ فرشتوں سے بھری ہوئی ہیں، اس وجہ سے میں قدم پھونک پھونک اور اٹھا کے سنبھل کے رکھ رہا ہوں کہیں میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ اس وجہ سے جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شاندار طریقے سے اس بندے کو جب اپنے ساتھ ملاقات کا شرف دیتا ہے، جب وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے شاندار استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔